الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیاں اور ان کے فضائل اور ان کے مناقب کتاب و سنت کے اندر بھرپور موجود ہیں، کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بعض شیعہ نواز، روافض، نیم روافض اور اسی طرح سے ان مجوسیوں سے متاثر لوگ صحابہ کرام ہونے والی بعض جنگوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور اپنی روٹی سینکنے کے لیے، اپنی تحریک کو مضبوط بنانے کے لیے امت مسلمہ میں تفریق پیدا کرتے ہیں، خاص طور سے صحابہ کرام کے متعلق ایسا عقیدہ رکھتے ہیں جو یقیناً کسی بھی امت نے اپنے نبی کے حواریوں کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھا تھا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ کرام کے سلسلے میں اپنے عقیدے کو صاف رکھا جائے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کے عقائد کی کتابوں کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات ہوئے اور جو اختلافات ہوئے، ان سے اپنی زبان کو مسلمان محفوظ رکھیں اور ان کے محاسن کا تذکرہ کریں، ان کے مشاجرات کا ذکر تک نہ کیا جائے۔ چنانچہ امام ابو زرعہ الرازی بیان کرتے ہیں اور امام ابو حاتم الرازی بیان کرتے ہیں: ادرکنا العلماء فی جمیع الامصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ویمنا فكان من مذهبهم الترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عما شجر بينهم۔ ہم نے حجاز و عراق، مصر و شام اور یمن تمام علاقوں کے علماء کرام کو پایا ہے، ان سب کا مذہب یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے لیے رحمت کی دعا کی جائے اور ان کے درمیان ہونے والے مشاجرات اور اختلافات سے اپنی زبان محفوظ رکھی جائے۔ کتاب اصل السنہ و اعتقاد الدین لابن ابی حاتم، اسی طرح سے عباسی خلیفہ القائم بامر اللہ ابو جعفر کا بیان ہے، اس نے اپنی کتاب الاعتقاد القادری کے اندر لکھا ہے: ولا يقول في معاوية الا خيرا ولا يدخل في شيء شجر بينهم ويترحم على جماعتهم۔ مسلمان سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں صرف اچھی بات ہی کرتا ہے، وہ صحابہ کرام کے مابین اختلافات اور مشاجرات میں دخل نہیں دیتا، بلکہ تمام صحابہ کرام کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے۔ الاعتقاد القادری مندرج فی المنتظم لابن الجوزی، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 281۔ اور اسی طرح سے تبع تابعی امام عوام بن حوشب فرماتے ہیں: اذکروا محاسن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تأتلف علیہ قلوبکم ولا تذکروا غیرہ فتحرش الناس علیہم۔ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے محاسن ہی بیان کیا کرو، اس سے تمہارے مابین اتحاد پیدا ہوگا۔ صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی والی باتیں نہ کرو اور نہ مشاجرات کا تذکرہ کرو،
اس سے تم لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکانے کا سبب بنو گے۔ الشریعہ للآجری، صفحہ نمبر 1981۔ السنہ لابی بکر الخلال، صفحہ نمبر 828 829۔ اور اسی طرح سے تبع تابعی امام شہاب بن خراش رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ادرکت من بعد ادرکت من صدر هذه الامه وهم يقولون اذكروا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأتلف عليه القلوب ولا تذكروا الذي شجر بينهم فتحرشوا الناس عليهم۔ میں نے اس امت کے اسلاف کو یہی کہتے ہوئے سنا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا صرف ایسا تذکرہ کیا کرو جس سے ان کے مابین ان کے بارے میں محبت پیدا ہو، ان کے اختلافات کا تذکرہ نہ کرو کہ اس سے تم لوگوں کو ان سے متنفر کرنے کا سبب بنو گے۔ الکامل فی ضعفاء الرجال ابن عدی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 53۔ تاریخ دمشق لابن عساکر، جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 215۔ میزان الاعتدال للذہبی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے یہ بات ہے کہ صحابہ کرام کے لیے رحمت کی دعا کی جائے، ان کے مشاجرات کا اور ان کے مابین اختلافات کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ اور آج جو لوگ شیعیت زدہ ہیں یا روافض سے متاثر ہیں یا ان کی روش پر چل رہے ہیں، وہ اختلافات ہی کو ذکر کرتے ہیں، جو اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں بلکہ روافض کا طریقہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کا ذکر کیا جائے اور ان کے محاسن کا ذکر نہ کیا جائے، بلکہ لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام کے خلاف نفرت کی دیوار کھڑی کی جائے۔ اس لیے مسلمانوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام حاملین قرآن اور حاملین سنت کے بارے میں مسلمانوں کو بتائیں، آگاہ کریں کہ انہوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اس امت کے سامنے جو قرآن و سنت کا پیغام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد صحابہ کرام ہی کے مرہون منت ہے۔ اس لیے مسلمانوں، صحابہ کرام سے تم بھی راضی ہو جاؤ جس طرح سے تمہارا رب راضی ہو گیا ان سے، جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو گئے، اسی طرح سے تم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے راضی ہو جاؤ، ان کے محاسن کا ذکر کرو، ان کا ذکر خیر کرو، ان کے لیے رحمت کی دعا کرو اور ان کی خوبیوں کو بیان کرو، تاکہ محبت ہو، الفت ہو، اور لوگ سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کس طرح سے قربانیاں پیش کی ہیں اور کتنی انہوں نے جان نثار خدمات دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحابہ کرام سے جس طرح سے تو راضی ہو گیا، اللہ رب العالمین ان سب کی خدمات کو بھی قبول اور منظور فرما جو لوگ صحابہ کرام کی روش پر چلتے ہیں، صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہیں۔